کی میت اٹھائی ہے۔ عزاداروں، آئیے میں اسی سلسلے کو قائم کرتے ہوئے آپ کے بیچ میں عرض کروں کہ یہ تابوت شبیہ جتنی سہولتیں ہو سکیں آپ اس اعتبار سے زیارت کریں اور تابوت کو آگے بڑھنے دیں جس سے آسانی ہو جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ شبیہ تابوت کا یہ پروگرام پہلا سال ہے، تو کسی طرح آپ کے تعاون سے ہی یہ باقی رہ سکتا ہے، اس پہ آپ امن باقی رکھیں۔ تو میں کہتا کہ حر کے جوان بیٹے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی وہ مرحلہ جو حر نے طے کیا بہت مشکلوں سے، حر کو جب آپ نے مقتل میں دیکھا ہے تو جانتے کہ حر جب قتل ہوئے تو ذبح ہو گئے راہ خدا، تو حر کا دلاشا حسینی نہیں تھا، اور گنج شہیدہ میں باپ بیٹے کی میت ایک ساتھ لا کے رکھ دی۔ عزاداروں، یہ وہ حر ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا۔ آج بھی واقعہ کربلا سننے والوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ حر اور زخمی ہاتھوں کو اٹھا کر حسین کی جانب اشارہ کیا، حسین کی جانب اشارہ کر کے آپ نے کہا یا حبیب اسی کا بحاظ المظلوم، اے حبیب اس مظلوم سے خبردار رہنا، اب میں تو جا رہا ہوں، جب تک زندہ رہنا میرے مولا تک کوئی تیر نہ پہنچنے دینا۔ یہ کہہ کے مسلم نے دم توڑ دیا، مسلم بن اوسجا نے اس دنیا کو چھوڑا۔ جناب مسلم بن اوسجا کی میت کو لے کر حسین گنج شہیدہ میں لائے، جب گنج شہیدہ میں آ کر کھڑے ہو کر ابھی گفتگو کر رہے تھے خیمے کے پاس کہ اسی بیچ حسین نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کمر میں تلوار باندھے ہوئے خیمے، حسین کہتے ہیں آیا بیٹا تم مسلم بن اوسجا کا فرزند ہے، جا اپنی ماں کے پاس، تیرے باپ کا مر جانا تیری ماں کے لیے کافی ہے۔ کیا جواب دیا اس بچے نے؟ کہا باپ مولا کس ماں کے پاس جاؤں جس ماں نے کمر میں تلوار باندھی ہے، گلے میں پٹکے باندھے ہیں، جس ماں نے سپاہی بنا کے بھیجا ہے، کیا اس ماں کے پاس جاؤں؟ کہا جاؤ، شاید تیری ماں کو خبر نہیں کہ تیرا بابا مارا گیا۔ خیمے کے اندر سے آواز آئی مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لیجئے۔ عزادارو، ایسے اصحاب حسینی کہ جس پر حسین نے ناز کیا آج ہم ان کے تابوت شبیہ کی نقل کر رہے ہیں، ہم اس کی زیارت کر کے امام حسین کو پرسہ دے رہے ہیں۔ ہمیں سے گفتگو ہوئی اور جب ان اصحاب کے جب یہ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں تو اب آئیے کوئی ایسے خاص اصحاب کہ اس کے لیے حسین کس طرح تڑپے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بچپن کا دوست حبیب، بچپن کے دوست حبیب کے لیے حسین کتنا تڑپے۔ اگر میں مختصر ترین بھی بیان کروں تو بس چند جملے ہو جائیں گے، ورنہ بہت تفصیل ہے اس کی، آپ 2-3 گھنٹے بولتا رہوں تب بھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے پروگرام، لیکن وقت تنگ ہے تو میں کم بول رہا ہوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر بچپن کا دوست کربلا کی سرزمین پر اگر حسین کے لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ آئی ہے 2 محرم کے بعد تو حبیب کے کربلا آنے کے وقت آئی ہے۔ ارے میرا حبیب آ گیا، پانی نہیں ملا، حسین نے کہا حبیب آج اتنا پانی نہیں کہ میں تیری ضیافت کر سکوں۔ ادھر زیلم نے فضہ کو بھیجا کہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ حبیب کو سلام پہنچایا فضہ نے، حبیب نے زمین پہ بیٹھ کے خاک کربلا اپنے سر پہ ڈالی، کہا ہائے اے غلام کو شہزادی سلام کرائے۔ وہ وقت آیا کہ جب حبیب کو رخصت کرنا پڑا حسین کو، جب گھوڑے پہ سوار ہو کے حبیب ابن مظاہر نکلے تو آپ جانتے حسین بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب حبیب نے آواز دی آقا میرا سلام آخر ہو، اس آواز پر حسین دوڑے۔ اب علامہ مجلسی سے پوچھئے جنہوں نے لکھا ہے اس کیفیت کو حسین کے کہ اس وقت حسین پہ کیا گزر گئی جب حبیب گھوڑے سے گر کر آواز دے رہے تھے۔ مسلم عبداللہ نے جناب حبیب نے مظاہر کے بچپن کے دوست کے معاملات کیا ہوتے ہیں، حبیب نے مظاہر کی آواز پہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ لما قتل الحبیب، جب حبیب کے بس اداروں بہت جلدی آپ کے بیچ میں ان صحاب کا پھر ذکر آپ کے بیچ میں کر دوں کہ ایسے لوگ آپ کو سنتے ہو انتہائی بزرگ صحابی
جن کے ہاتھوں میں لقلق ریشہ تھا، ان کی کمر خمیدہ، ایسے اصحاب کو لڑنے کے لیے بھیجا گیا. ایسے اصحاب گئے تو پھر جنگ ہوئی. آپ کی تفصیل جنگ لکھی گئی ہے کہ کس طرح ان بزرگ اصحاب نے جا کے جنگ کی ہے. اور ان اصحاب میں جو اصحاب آپ کے بیچ میں ملتے ہیں، اس میں اگر ایک نیا نام شامل ہوا ہے، وہ نیا نام ہے وہب کربی کا، جو مذہب کے اعتبار سے بھی ایسا شخص کہ جس کی ماں نے وہب کربی کو، جن کتابوں آپ سے بیچ میں گزر رہا ہے، کہ جن کی ماں نے لے جا کے امام حسین سے اجازت دلائی اور اجازت دلا کے کہا بیٹا جاؤ میرے مولا پہ اپنی جان نچھاور کر دو. وہب کربی میدان میں آئے، جنگ کی خون میں زخموں سے ڈوبے ہوئے آئے، ماں کے سامنے کھڑے ہوئے. اماں آپ راضی ہو گئی؟ کہا نہیں بیٹا، جب تک سر و تن میں جدائی نہیں ہوتی اب تک ماں تیری راضی نہیں ہوگی. فوراً یہ سنتے وہب کربی واپس چلا گیا. ماں کھڑی دیکھ رہی تھی یہ منظر کہ میرا بیٹا مصروف جنگ ہے. جنگ ہوتے ہوتے، لڑائی ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ وہب کربی زمین پہ گرنے لگے. اور جب زمین پہ گرے تو ظالم نے دیکھا، ملعونوں نے دیکھا کہ اس کی ماں دیکھ رہی ہے. ماں کے سامنے بیٹے کا گلا کاٹا گیا. اور ظلم یہ ہوا کہ وہب کربی کا کٹا ہوا سر، جس کے لیے آپ جناب امام حسین السلام کے سلسلے میں سنتے کہ جب وہ آخری وقت میں رخصت کے لیے آئے تو پہلے بیٹے کے خیمے میں نہیں گئے تھے، اس خالی خیمے میں گئے جس میں شب عاشور صحاب بیٹھے ہوئے تھے. اور اس خالی خیمے میں جا کے کہا اے میرے شیرو تم کہاں چلے گئے؟ تیرا امام تجھ سے رخصت آخر کے لیے آیا. بیٹھ کے روئے ہیں اصحاب کی یاد میں. ظاہر ہے کہ جب حسین اصحاب کی یاد میں روئیں تو حسین کا چاہنے والا ان اصحاب حسینی کے غم میں کس حد تک روئے گا اور کس منزل پہ روئے گا. لیکن آئیے، اگر آپ اسی بیچ میں ایسے اصحاب کا تذکرہ سنتے ہیں جس میں دو نام بہت مشہور ہیں، سعید و زہیر، جن کے لیے آپ نے کہ نماز ظہر پڑھوانے، یہ دونوں صحابی امام کے آگے کھڑے ہیں. لیکن جب زہیر کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ زہیر جو پیچھے تھا امام حسین سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. اور جب علی اکبر کو بھیج کر زہیر کو حسین نے بلوایا کہ جاؤ زہیر کے خیمے سے اسے بلا لاؤ اور میرا سلام کہہ دو، اور سلام کے بعد کہنا کہ تجھے میرے بابا نے بلایا. عزاداروں، علی اکبر نے بلایا، زہیر خیمے سے باہر نکلے، تڑپ کے رونے لگے. علی اکبر نے سلام کیا، سلام کے بعد کہا میرے بابا نے تجھے بلایا ہے. زہیر اس آواز پہ لبیک کہتے وہ حسین کے قریب آئے. حسین نے کہا کہ زہیر دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح نرغہ آدم میں دیا ہوں. امام کی نصرت کا وعدہ کیا، اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا دیکھو میں نے حسین سے نصرت کا وعدہ کر دیا ہے، بہتر ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم چلی جاؤ. اس عورت نے کیا کہا؟ اسی لیے حسین نے ناز کیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ منزل ایمان پہ تھے. عزاداروں، زہیر نے کہا، زہیر سے ان کی بیوی نے کہا کہ جب تک تم امام سے دور رہے تب تک شریک حیات بنا کے رکھو، اور جب تم امام کے قریب ہو گئے ہو تو تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو. میں کہوں کہ تو چلا جا کے جان دے دے میرے مولا پر، مجھے ایک شہید کی بیوہ بن کے زندگی گزارنے میں فخر ہوگا کہ میرا شوہر حسین کی نصرت میں اپنی جان دے چکا. گھر کی خواتین کے جب ایسے جذبے ہوں تو پھر کیسی قربانیاں وجود میں آتی ہیں. وہ اصحاب جن کے بچے بھی اسی مزاج میں تھے جس مزاج میں صحابی تھا، شریک حیات حبیب اسی مزاج میں تھی جیسے حبیب ابن مظاہر تھے. اگر آپ سعید کا ذکر سنتے ہیں تو اسی میں جناب سعید کا بھی تابوت شبیہ جا رہا ہے کہ جس نے اکیلے کھڑے ہو کر ساری تیروں کو اپنے سینے پہ روکا ظہر کے وقت اور کہا مولا آپ نماز پڑھیے، کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. سعید تمام تیروں کو اپنے سینے پر روکتا رہا، کوئی تیر امام حسین تک نہیں پہنچا. لیکن جیسے ہی نماز تمام ہوئی ویسے سعید لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا. اور جب سعید زمین پر گرے حسین آگے بڑھے، سر اٹھایا، زانو پہ رکھا
کہا مولا بس آخری خواہش ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر دوں۔ امام نے کہا میں تیرے سامنے ہوں۔ کہا مولا آنکھ میں خون جمع ہوا، خون صاف کیا حسین نے، زیارت کی حسین کے چہرے کی، لڑکھڑائی زبان سے ایک ہی جملہ نقل کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اتنا ہونے کے بعد سعید کہہ رہے ہیں مولا کیا حق وفا ادا ہو گیا؟ عزادارو جو 4000 تیروں کو اپنے سینے پہ روک چکا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ حق وفا ادا ہو گیا۔ کیسے کیسے اصحاب اور ان کی کتنی بلند فکریں ہیں ہمارے بیچ میں، جو ہمارے بیچ میں کتابوں کے حوالے سے پہنچی ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں سعید خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار ہے، جس نے کوئی رکوع نہیں کیا، کوئی سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی امام کہہ رہے ہیں خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ آج تو نے حق ادا ایسا کر دیا کہ جماعت ہوتی رہی اور ایک تیر کسی کو نہ لگ پائے۔ 4000 تیروں کو اپنے سینے پر روکنے والا سعید حق ادا کر کے دنیا سے روک سکتا۔ ایسے اصحاب کے تعبود شبیہ کی زیارت کرنا اور پھر اپنے اندر وہ جذبہ قربانی پیش کرنا، جہاں آپ کربلا سے درس لیتے ہیں۔ یہاں جب آپ ان شہدائے کربلا کے ذکر سنتے ہیں اور ان کے نام آپ کے بیچ میں آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب پورے اس قافلے میں اصحاب کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور اب آپ کے بیچ میں ان اصحاب کے شبیہ تابوت کے بعد ان اولاد حسین کا ذکر ہوگا جس کی قربانی امام حسین لیتی ہے۔ مولا علی کے فرزند ہیں، ابو طالب کے یہ 3 بیٹے اور ان بیٹوں کے بیٹے۔ آپ جانتے کہ جناب مسلم کوفے میں مارے گئے تو مسلم کے بھائی کربلا کی سرزمین پہ مارے گئے، 2 بیٹے مسلم کے کوفے میں مارے گئے اور 2 بیٹے کربلا کی سرزمین پہ قتل ہوئے۔ پوری نسل قربان کرتی جناب مسلم نے راہ خدا میں۔ لیکن جب آپ مسلم کے بچوں کے واقعات سنتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ مسلم کا بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ آئی ہے، اور جب مسلم کی ان بچوں کا تذکرہ سنتے ہیں، بچے سن چکے میرا بھائی مارا گیا کوفے میں، میرے بابا مارے گئے کوفہ میں، یتیم ہو گئے بچے، ایک بیٹی ساتھ میں ہے، لیکن ان یتیم بچوں نے امام حسین کے لیے وہ نصرت کی، وہ جہاد کیا کہ اگر آپ کتابوں سے واقعات سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی جانباز شخصیتیں ہیں اس گھرانے کے بچوں کی، کس طرح بہادری اور شجاعت کے ساتھ ان بچوں نے مقابلہ کیا کہ جہاں مسلم کے بچوں کا شمار 18 بنی دستوں کے غازی گھوڑے کی بلندی سے عزادارو یہی قلق تھی جناب ام المؤمنین کو۔ جب آپ نے سنا کہ میرے لال کے بازو کٹ گئے تو جناب ام المؤمنین بار بار کہتے اے بیٹا عباس، تیرے بازوؤں میں علی کی قوت تھی، میں نے تجھے پالا، اس نے تیرے بازو کاٹ دی۔ بیٹا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، لیکن پلٹ کر ام المؤمنین خود ہی جواب دیتی ہیں۔ قاسم بن حسن، جناب قاسم، ام فروہ نے کس طرح اجازت دلائی ہے آپ جانتے ہیں۔ اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے امام حسین کے خیمے میں ام فروہ گئیں، اور جب ام فروہ گئی ہیں تو اجازت دلائی اب اس تابوت کو روک دیجئے، اس لیے کہ اب اس تابوت کا پرسہ جناب زینب کو دینا ہے، آواز دینی ہے شام، اے بی بی آپ کے لال کے تابوت نکالے جا رہے ہیں، اب تو پرسہ لے لیجئے۔ آپ نے کربلا میں پرسہ نہیں لیا، شام میں پرسہ نہیں لیا، تو میں کیا جواب دوں گا اگر مجھ سے لیلا نے کہہ دیا کہ میرا علی اکبر کا لاشا کھینچتے ہوئے آپ لائے؟ پیر اٹھا لو بیٹا،
حسین لے کے آئے، فضہ سے بھیجا گیا کہ جاؤ لیلا کو بلا کے لاؤ۔ فضہ الگ خیمے میں بیٹھی ہوئی، لیلا کو بلانے گئی، کہا بی بی چلیے، کہا کیا ہوا؟ فضہ نے سیدھے کہہ دیا لیلا سے، بی بی آپ کے جوان بیٹے کا لاشا خیمے میں آیا۔ یہ سننا تھا۔ لیلا اٹھنے تو لگی، لیکن جب اٹھی تو خیمے کی چوب سے ٹکرا کے بیٹھ گئی۔ دوبارہ اٹھی تو خیمے کے پردے سے الجھ کے بیٹھ گئی۔ جب تیسری بار اسی طرف اٹھنے لگی تو فضہ نے کہا بی بی آپ ادھر راستہ ہے تو اٹھتی ادھر کیوں ہیں؟ لیلا نے کہا فضہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، جوان بیٹے کی خبر، آنکھوں میں اندھیرا، فضہ مجھے سہارا دو۔ فضہ نے بازو پکڑا، لائی علی اکبر کی لاش۔ جس طرح سے بھی ماتم ہوا حضرت علی اکبر، جب آپ راستے میں سنتے ہیں کہ جب کٹا ہوا سر قیام کر رہا تھا ایک جگہ، بیویاں رکی ہوئی تھی، ایک عبادتگاہ سے یہودی بزرگ عورت نکلی اور نکل کر اس نے دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں۔ ان کٹے ہوئے سروں کے قریب گئی، کہا یہ خاص لوگوں کے سر ہیں، عام آدمی کا سر نہیں ہو سکتا۔ ان چہروں کو کوئی شکوہ نہ تھا، آپ پانی کی جگہ پر جس بچے کے گلے پر تیر لگا ہو کیسے وہ صبر کرے؟ کوئی پوچھے امام حسین سے کہ علی اصغر کی شہادت کتنی گراں گزری ہے حسین کے لیے کربلا کی سرزمین پر۔ اللہ دارو آپ جانتے ہیں کہ جب 28 رجب کو حسین اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ رہے تھے تو کہا اماں دعا کرنا کہ جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر آئے تو ہاتھوں میں لغزش نہ پیدا ہو۔ حسین مدینے ہی میں سمجھ رہے تھے کہ بڑی سخت منزل ہے علی اصغر کی شہادت، اور جب لاشے کو لے کر خیمے سے کی طرف آنے لگے تو رک کر آپ کو بلایا۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے میں آپ کو نہیں بلایا، عباس کا علم اٹھانے میں آپ کو نہیں بلایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھا کرنے میں آپ کو نہیں بلایا، لیکن جب علی اصغر کا ششماہے کا لاشا لے کر چلے تو میدان میں تنہا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اے میرے چاہنے والوں، کاش تم روزے عاشور ہوتے تو دیکھتے میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا۔ تیرا امام تنہا کھڑا، سر جھکائے ہوئے حسین لاش اصغر لے کر آئے۔ خیمے سے برآمد ہوئے تو بیویوں میں کوہرام برپا تھا، ہائے آخری سہارا اہل حرم کا چھوٹ رہا ہے، پنجتن کی آخری نشانی میرا مولا حسین ابا عبداللہ الحسین۔ ہائے جب مقتل میں آئے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے نیزہ پھینکا، حرملہ ملعون کا ایک تیر حسین کی پیشانی پر لگا، جس کے لگنے کے بعد حسین ٹھہر نہ پائے ذوالجلال پر۔ امام حسین زخمی حالت میں جب گھوڑے سے تیروں پر آپ کا جسم معلق ہوا، تیروں پر زور دیا، جسم کو زمین تک حسین نے پہنچایا، انبیاء کی صفائیں کھڑی ہوئی، پوری کربلا کی سرزمین معصوم سے موجود، حسین آزمائش سے گزرتے ہوئے، لیکن جب اپنے رخسار کو تپتی زمین پر حسین نے رکھا، رکھ کر اپنا رخ مقتل کی طرف کیا، 3 بار حسین نے کہا یا عباس یا عباس یا عباس، اے بھیا اب ہم بھی جا رہے ہیں، خیمے میں بطول کی شہزادیاں، عباس کا لاشا تڑپا، آقا مرد نے خاموش کیا، ادھر شمر کا خنجر، ادھر تیرے پہ زینب، اے شمر میرا بھیا 3 دن کا پیاسا،
آخری مرحلے میں بیان، اور آپ پرسہ دے چکے، آپ رو چکے، آپ تھک گئے ہیں، ذرا سا آرام کر لیجئے، ذرا سوچئے کہ سکینہ کس طرح تھک پائی ہوں گی، کس طرح زینب روتے روتے تھکی ہوگی، کس طرح ان کے رخسار پہ تماچے پڑے تھے۔ امام حسین، شمر کا خنجر، سوکھا گلا، زینب کی موجودگی، اوپر سے کوئی سما زیادہ صاف دکھتا ہے بنسبت برابری کے۔ جو زیارت کرنے گئے وہ جانتے ہیں کہ اگر عمارتوں کو ہٹا دیا جائے تو 100 قدم سے زیادہ دوری تیرے زینبیہ اور زیبرگاہ سے دوں، بس اتنی دوری ہوگی۔ کتنے قریب سے زینب نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عزاداروں میں سے تصور نہیں کر سکتا کہ زینب کہتی ہے میرا بھیا 3 میل کا پیاسا ہے، شمر کا خنجر چلتا رہا، اور وہ وقت آیا کہ زمین کربلا زلزلے میں آئی، موسم بگڑنے لگا، فضا میں تلاطم ہوا، آواز غائب آئی، الا قتل الحسین بکربلا، فرشتوں میں کوہرام برپا، ایک دکھیاری ماں کی آواز، ہائے میری کمائی لٹ گئی، میرا حسین مارا گیا۔ ذوالجناح لاش حسین کا طواف کرتا ہوا، طواف کر کے اپنی پیشانی پر حسین کا لہو لگا، سر جھکائے ہوئے قتل گاہ سے قدم آگے بڑھایا، قدم آگے بڑھتے بڑھتے خیمے کی جانب آیا۔ کسی ملعون نے کہا کہ حسین کا ذوالجناح اسے کیوں نہ مارا جائے؟ ملعون ابن صاحب نے کہا کہ ارے یہ نبی کی سواری ہے، ہائے دوش نبی کا سوار تو مارا گیا، اور نبی جس پہ سواری کرے اس کا احترام کربلا کی سواری۔ جیسے ہی خیمے کے قریب آیا ذوالجناح، سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ میرے بابا کا گھوڑا ہے، جیسے ہی قریب آیا سکینہ آگے بڑھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میں یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا مارا گیا کہ نہیں، تیری پیشانی پر میرے بابا کا لہو میری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے، بس تو مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا ذبح ہوا تو کسی نے پانی پلایا کہ نہیں؟ گھوڑے نے گردن ہلائی، سکینہ نے سر و سینہ پیٹا، اے عزادارو وہی ذوالجناح جو در خیمہ پر آیا، میرا سوار مر گیا، میں بے سوار ہوں، بیبیوں میں کوہرام برپا، آئیے ہم پرسہ دیں، اے بی بی آپ کا لال پیاسا مارا گیا۔ ذوالجناح سنانی لے کے خیمے میں